شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، وہ عظیم سلطان جس سے آج بھی سارا ہندوستان ڈرتا ہے، وہ عظیم سلطان کی داستان جس نے اللہ کے سامنے قسم کھائی کہ جب تک تمہیں انصاف نہ مل جائے میرے اوپر روٹی حرام ہے، اور آج کل کے حکمران سے تو سب واقف ہیں۔ تو ناظرین، واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نیند نہیں آئی تو اپنے غلاموں سے کہنے لگتا ہے کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے، تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے، سلطان ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان کو جب پھر بھی نیند نہیں آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلا۔ محل کے پچھواڑے میں حرام سرا کے نزدیک انہیں کسی کی فریاد سنائی دی، اے اللہ، سلطان محمود اپنے مصاحبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں مجھ پر یہ ظلم توڑا جا رہا ہے۔ سلطان نے کہا، کیا بات کر رہے ہو؟ میں محمود ہوں اور تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں، مجھے بتاؤ کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ آپ نے کہا کہ ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے۔ اس وقت وہ کہاں ہے؟ شاید اب چلا گیا ہو، دوبارہ جب وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع کر دو۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور کہا، جب بھی یہ دربار آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو، اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو پرواہ مت کرنا۔ اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار اٹھائی اور اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس نے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں بھی اس کے گھر میں گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ اس شخص کا چہرہ دکھا اور سجدے میں گر پڑے۔ پھر گھر کے مالک سے کہا، اگر کچھ کھانے کو ہے تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ آپ جیسے سلطان مجھے غریب کے گھر کا کھانا کھائے گا، جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لایا جسے سلطان نے بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدے کرنا اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر کیا ماجرا ہے؟ سلطان نے فرمایا، میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے کو ہو سکتی ہے۔ اندھیرے کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ میری شفقت میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں سجدہ شکر بجا لایا۔ کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا، اور آج کل کے حکمران میں اس سے زیادہ کچھ نہیں لکھوں گی۔ اگر یہ لطیفہ ہے تو ہر کوئی شیئر کرتا۔ آج دیکھتی ہوں کہ یہ پوسٹ کون کون شیئر کرتا ہے۔ مزید ایسی پوسٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔